نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس محفل میں جو کہ دین اسلام کی محفل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس محفل میں جو بھی تقاریر ہوتی ہے اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کفر، کہ کفر کیا ہوتا ہے، کفر سے توبہ کیسے کی جائے۔ دراصل کفر سب سے بڑا، سب سے صفاتی، بہت بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ کفر اللہ سے انکار کو کہتے ہیں، کفر رسولوں کے انکار کو کہتے ہیں، کفر ملائکہ کے انکار کو کہتے ہیں، اور کفر زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا جو اللہ ہے اس سے اور آخرت انکار سے کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ ہمیں کفر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کفر سے دور رہنا چاہیے۔ اور بھی بہت جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کفر کے نزدیک مت جاؤ، کیونکہ کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کفر انسان کو بھٹکا دیتا ہے، وہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے۔ بے شک شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس لیے کفر سے بچو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص جس کا نام شمعون تھا، وہ کافر تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس آئے اور دیکھا کہ اس کے پاس آگ جل رہی ہے اور وہ اس آگ کی پوجا کر رہا ہے اور وہ اس کے دھوئیں سے کالا ہو چکا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شمعون، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ، ساری عمر تو نے اس آگ کی پوجا کی اور دھوئیں سے گردش ہوتا رہا، اب اسلام کو آزما، شاید خدا تم پر رحم فرما دے۔ شمعون بولا، دین اسلام کی صداقت میں کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پاس نشانی ہے۔ اور شخص نے فرمایا وہ نشانی مجھے دکھا۔ اب تو تم اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ تمہارا ہاتھ جل جاتا ہے، کیونکہ تم اس آگ کی پوجا کرتے ہو، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے پاس یہ نشانی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی سے رزق مانگتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میں اگر اس آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ اب تو اس آگ کی 70 سال عبادت کرتا رہا ہے، اس آگ کا جو کہ تو خود جلاتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے، اور تو بھی اس میں ہاتھ ڈال اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی اپنی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں ہاتھ ڈالا، وہ آگ دیر تک ٹھنڈی رہی، جب تک آپ کا ہاتھ اس میں رہا، وہ ہاتھ آپ کا کچھ نہ بگاڑ پائی۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ، اس نے کہا کہ واقعی تم تو خالص دین لائے ہو۔ اور شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور خدا کی محبت کا نور اس کی پیشانی میں چمکنے لگا، اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے آگ کی پوجا کی ہے، اور اب جب سانس باقی نہیں تو میں آپ کے خدا کی عبادت کیا کر سکتا ہوں۔ سیدنا حضرت علی نے فرمایا اے شمعون، تو کلمہ پڑھ کے تو دیکھ، تیرے 70 برس کے گناہ معاف کرنے اللہ کا کام ہے، تیرے 70 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جائے گا اور وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا
اور مسلمان ہو گیا۔ اور سیدنا حضرت علی نے ایک اقرار نامہ لکھا جو کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اے حسن مجھے اپنا اقرار نامہ لکھ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ مجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت سیدنا حسن نے لکھا اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے حسن جب میں مر جاؤں تو تم ہی میری تدفین کرنا اور تم ہی میری نماز جنازہ ادا کرنا اور مجھے تم ہی قبر میں اتارنا، اور جو تم نے یہ لکھا ہے یہ میرے ہاتھ میں رکھ دینا تاکہ دن قیامت جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو یہ دکھا کر میں اپنی بخشش کروا سکوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ شخص مر گیا۔ حضرت حسن نے اس کی وصیت کے مطابق بہت سے لوگوں کو جمع کیا، اسی نماز جنازہ پڑھی۔ اس رات حضرت حسن بصری نہ سوئے اور ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا تھا، پھر اللہ کی ملکیت پر، اللہ کے مالک ہونے پر میں نے یہ کیسے مہر لگا دی اور اقرار نامہ لکھ کر دے دیا۔ اسی خیال میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے اور دیکھتے خواب آیا اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نورانی لباس پہنے ہوئے بہشت میں ٹہل رہا ہے، بہشت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن نے دریافت کیا کہ اے شمون کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ کیا پوچھتے ہیں، حق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر آپ نے فرمائی اور مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ اے حسن اب آپ کے ذمہ کچھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس کے حضرت حسن کو دے دیا۔ جب حضرت حسن بیدار ہوئے نیند سے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ دیکھیں کیسے اس شخص نے توبہ کی گناہوں سے، کیسے وہ شخص مسلمان ہوا اور وہ کیسے جنگل کی بہشت جنگل کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ کفر سے اعراض برتیں، کفر کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دیں۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان ہو جائیں کیونکہ کامیابی کا واحد راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کامیابی کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جہاد کو گئے۔ اس میں آپ کا ایک کافر سے جنگ ہو رہی تھی لیکن جنگ کے وقت نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نماز کے لیے وقت طلب کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ عبادت کر لیجیے۔ آپ نے عبادت فرمائی اور پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں اس شخص کی عبادت جو کہ کافر تھا اس کی عبادت کا وقت ہو گیا تو اس شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عبادت کا وقت طلب کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم عبادت کر لو اپنے رب کی، اور وہ عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اس پر حملہ کر دوں تو میں فتح پا لوں گا۔ چنانچہ اس نے تلوار کھینچی اور حملہ کرنے کے لیے اس کے قریب گیا اور آواز سنی اے عبداللہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو کہ وعدے پورا کرنے کے لیے سوال کیا جائے گا تمہارے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رونے لگے۔ اس نے کافر جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کافر کو چیخ ماری اور کہا بڑے شرم کی بات ہے کہ ایسے خدا کی نافرمانی کروں جو دشمن کی خاطر اپنے دوست پر اعتبار کر رہا ہے، اور وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں اس نے کس طرح کفر سے توبہ کی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ توبہ کر لیں، جتنے گناہ کر چکے ہیں بے شک سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔